نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں ایبٹ آباد کی پہچان اس کا قدرتی حسن، سرسبز و بلند پہاڑ، آنکھوں کو راحت بخشنے والے چشمے اور ندیاں تھیں۔ لیکن بڑھتی ہوئی آبادی اور بغیر منصوبہ بندی، بے ہنگم تعمیرات، شہر میں تجاوزات اور گندگی کے ڈھیر اس کے حسن کو دیمک کی طرح ختم کر رہے تھے، اور خاص طور پر شہر کے داخلی راستے پر قائم سلہٹ ڈمپنگ اسٹیشن آنے جانے کے لیے پہلا ناخوشگوار تجربہ اور مقامی آبادی کے لیے وبال بن چکا تھا۔ تاہم خوشائند امر یہ ہے کہ اب یہ ڈمپنگ اسٹیشن کوڑے دان سے ایک گلدان بننے جا رہا ہے، جس کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 9 ہے، اس میں لائف کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ آرٹیکل 9 میں یعنی 4 ہے اور 9 ہے۔ 9 میں تو اسپیسیفک یہ لکھا ہوا ہے، پھر آرٹیکل 24A ہے پراپرٹی کے جو رائٹس ہیں، اس میں یہ ہے کہ لائف صرف زندہ رہنے کا نام نہیں ہے، انجوائے کرنے کا نام ہے، اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے نہ صرف ان کی زندگی کی حفاظت کرے بلکہ ان کے انجوائے کرنے کے لیے بندوبست کرے، کھانا پینا، بیماریوں سے بچانا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ وائلیشن ہو رہی ہے آرٹیکل 9 کی اور 24A کی۔ سلاٹ والی طرف سے بہت زیادہ شکایات آ رہی تھیں، مختلف قسم کی بیماریاں لوگوں میں، جانوروں میں، اور جیسے ایبٹ آباد میں آدمی داخل ہوتا ہے بدبودار اور اس طرح کے حالات بنے ہوئے تھے۔ تو یہ میں نے انیشیٹو لیا اور بائی نیم میں نے ریٹ پٹیشن دائر کی، ظفر اقبال ورسز گورنمنٹ آف KB کے میں والوں نے یہاں پہ ہائی کورٹ میں اشور کیا، جسٹس شکیل صاحب اور ایک دوسرے جج صاحب تھے، ان کے سامنے کہ سالڈ ویسٹ کے لیے ہم نے 80 کنال اراضی جو ہے بائی پاس کے پاس خرید لی ہے۔ تو جیسے پھر وہ 3 مہینے گزرے تو پھر ہمیں دوبارہ ہائی کورٹ میں جانا پڑا۔ بات سنیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم اتنی ادھر جو ہے نا تو تنگی میں رہ رہے ہیں نا کہ جدھر دیکھو گند ہی گند پڑا ہوا ہے، ہمارے گھروں کے پاس بھی پڑا ہوتا ہے۔ کیا ہمیں کچھ حق نہیں ہے اپنا جینے کا؟ 2-3 بار کیس ہم نے ادھر لوگوں نے جیتے ہیں، لیکن کوئی ادھر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے، پھر کوڑا ڈال جاتے ہیں ادھر۔ ٹھیک ہے کہ یہ سرکار کی جگہ ہے، لیکن جہاں سے ایبٹ آباد کا شروعات ہوتی ہے وہیں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں، بڑے بھی بیمار ہیں، ابھی بھی 2-3 آدمی ہمارے بیمار ہیں، میری خود بیوی بیمار ہے، چارپائی پر رہی ہوئی ہے، مزدور ہے، کہ ہمیں یہ انسانی حقوق دیا جائے کہ یہاں سے گندگی اٹھ جائے۔ جہاں پر آپ نے جگہ لی ہوئی ہے 400 کنال جگہ، وہاں پر آپ گندگی ڈالیں۔ تو مین وائل ہم نے جو سلٹ کے آس پاس جو ڈمپنگ گراؤنڈ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ادھر جو سلٹ ڈمپنگ گراؤنڈ ہے اس میں کچھ اہم چیزیں کی، جیسے روڈ سے آبادی سے تقریباً 1200 فٹ کے فاصلے پر ہم کچرا پھینکنے لگے، یعنی 1200 فٹ تک ہم کچرا نہیں پھینکتے، جو پرانا کچرا پڑا ہوا تھا اس کے اوپر ہم نے 1.5 فٹ تک مٹی ڈالی اور 3000 جو ہے وہ مختلف سپیشیز کے وہاں پودے لگائے۔ اس کے علاوہ جو ہم ابھی کچرا پھینکتے ہیں، پہلے اوپن ڈمپنگ کرتے تھے، اب ہم ایک گھڑا کھودتے ہیں، بہت بڑا ایک ٹرنچ کھود لیتے ہیں اور اس میں ہم کچرا ڈالتے ہیں اور اس کو وقتاً فوقتاً ہم اس کو اوپر مٹی جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں۔ ADB کے فائنینشیل اسسٹنٹ سے جو PMU KPSEP ہے کہ ان کے تعاون سے اور KPSEP پروگرام کے تحت ہم نے وہاں پر جو ہے وہ ایک پلانٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اگست ستمبر تک اس کی بڈنگ ہو جائے گی۔ تو وہاں پر جو ہم نے نئی زمین ایکوائر کی ہے 416 کنال 9 مرلے زمین، وہاں پر ہم پراپر ایک پلانٹ بنائیں گے۔ اس کی جو مالیت ہے ابھی تک جو اسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے وہ 3666 ملین روپیز ہے۔ ہمارے جو ایبٹ آباد کا تمام حسن تھا وہ انٹر ہوتے ہی لوگ پریشان ہو جاتے تھے، تو ہماری آرگنائزیشن نے یہ سوچا ہے
کہ ایبٹآباد کے قدرتی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم ایک پلانٹیشن ڈرائیو کرتے ہیں جس میں واسا اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا کولیبریشن ہمارے ساتھ شامل تھا، مختلف کالجز یونیورسٹیز کا کولیبریشن تھا، جن کے کولیبریشن سے ہم نے وہاں پہ ایک پلانٹیشن ڈرائیو کی ہے جس کو لوگوں نے بہت سراہا، بہت پسند کیا، ہمارے ساتھ بھرپور تعاون بھی کیا سب لوگوں نے، خاص طور پہ فیمیلز نے بہت تعاون کیا ہے اس سلسلے میں۔ ایبٹآباد کے انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے بہت فیمیلز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہیں۔ پچھلے سالوں میں دیکھا جائے اگر ایبٹآباد کا ٹیمپریچر اور آج کل دیکھا جائے تو کافی زیادہ فرق آ چکا ہے۔ اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس سے سفر نہ کریں۔ در حقیقت نظام قدرت سے بگاڑ کا سدھار ایک مشکل اور صبر آزما عمل ہے، لیکن پوری نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ ہم سب بحیثیت ایک محب الوطن ایک خوبصورت اور پرفضا ایبٹ آباد کا خواب پورا کر سکتے ہیں، جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک خوبصورت مثال ثابت ہوگا۔ شہناز یوسفزئی، azadi.com.pk، ایبٹ آباد۔